اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے برگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسانیت تک اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت پہنچی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انجام چل رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ منسوب ہیں فرزند رسول حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ سے۔ ان کی ذات مبارکہ سے یہ دن اس لیے منسوب ہیں کیونکہ ان ایام میں 10 محرم الحرام کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے مقابلے میں حق کو بچانے کے لیے ایک عظیم قربانی دی تھی۔ ایسی قربانی کہ جس کا تصور بھی شاید معاشر تک بھی کوئی گھرانہ نہ کر سکے کہ ایسی قربانی کوئی اور دے سکتا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں جب یزیدیت نے اللہ رب العزت کے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اپنی طاقت کے بل بوتے پر بت پرستوں کے جانشین نے توحید پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو توحید پرستوں کے جانشین یعنی امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کے وار کو رد کیا اور ایک ایسی قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے دی کہ پورا گھر ہی لٹا دیا۔ بھائیوں کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، پردہ داروں کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئیں، معصوم بچوں تک کی قربانی، حتیٰ کہ 72 یا 110 لاشیں اٹھانے کے بعد اپنے گلے پہ بھی خنجر، اور وہ اس عالم میں کہ زبان سے مسلسل حمد خدا جاری تھی۔ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو مسلمانوں کے لیے بچا کے معاشر تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر اپنا سب کچھ لٹا کے آج یہ جو دین چل رہا ہے، یہ جو شریعت مسلمانوں کے پاس ہے، یہ جو حلال و حرام میں تمیز ہے، یہ جو محرمات کا کنسیپٹ ہے، یہ سب کچھ اسی قربانی کے صدقہ میں ہے۔ تو آج مسلمان کنفیوژن کا شکار ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ جو دو گروپ آمنے سامنے تھے، ان میں حق پہ کون تھا؟ جی آج بھی پوچھتے ہیں مسلمان، دکھ اس بات پہ، تکلیف ہوتی ہے، آج بھی مسلمان پوچھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کہ وہ دونوں سائیڈ پہ لفظ استعمال کرتے رضی اللہ، یعنی جو دین کو مٹانے آیا تھا وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی نظر میں رضی اللہ ہے۔ جس نے دین بچایا سب کچھ قربان کر کے، جس کی قربانی کے صدقہ میں آج مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب ہے، آج اس کے گھر میں اسلامی ماحول ہے، اس کے حوالے سے یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ پتہ نہیں وہ حق پہ تھے یا ان کا جو مد مقابل تھا وہ حق پہ تھا۔ یعنی ابھی تک مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، حق پرستوں کو میرا ہر وقت سلام رہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کو حق پہ مانیں۔ تو ان کے لیے آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا، اس میں اس کنفیوژن کا حل دے رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہی ہو جائے۔ پہلے بھی سمجھانے والوں نے کسر نہیں چھوڑی، میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کل کو آخر اس جہان سے جانا ہے ہر کسی نے،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پوچھ لیں کہ میرے دین کے حوالے سے میری امت جو تھی وہ متزلزل تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو تم نے کیا کوشش کی تھی؟ اور یہ سوال ہر ذی شعور مسلمان سے ہونا ہے۔ تو میں اپنے سر پہ جو ذمہ داری ہے، جو بوجھ ہے، بینگ مسلم، میں اپنا وہ بوجھ اتار رہا ہوں۔ تو اس واقعہ کربلا کے حوالے سے کنفیوژن ہے نا، تو اس کا میں حل دے رہا ہوں بڑے قریب سے، اور اپیل میں یہ کر رہا ہوں اپنے تمام سامعین سے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچے۔ تو کربلا سے صرف 50 سال پیچھے چلتے، زیادہ عرصے کی بات میں نہیں کر رہا، واقعہ کربلا سے صرف 50 سال پیچھے میرے ساتھ چلیں۔ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ مسلمان جسے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ اسے کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کو حق پہ ماننا چاہیے، کس کی ماننی چاہیے، اس کے لیے کم سے کم جو معاملات ہیں وہ کلیئر تو ہوں نا، ابہام تو ختم ہو، شک و شبہات تو ختم ہوں۔ تو 61 ہجری میں جو واقعہ کربلا ہو رہا ہے، اس سے ٹھیک 50 سال پیچھے چلتے، اسلام اور شرک کے درمیان جو سب سے پہلا معرکہ ہوا ہے اس کا نام ہے جنگ بدر۔ یہ مدینہ کے قریب ایک میدان ہے بدر کا، جو مسلمان حج پہ جاتے ہیں اور پھر خانہ خدا سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہ جاتے ہیں، تو وہاں قریب میں ہی ہے، یہ مدینہ کے قریب میں ہے۔ تو اسی میدان میں یہ معرکہ ہوا تھا۔ تو اس کی جو وجوہات تھی نا، وہ یہ بنی تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیسیکلی مکہ کے رہنے والے تھے، خاندانی طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بھی مکہ میں ہی آباد تھا، اور یہ خاندان مکہ میں ایک ذی عزت خاندان تھا، خانہ کعبہ کا متولی یہی خاندان رہا۔ تو مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے کردار سے تبلیغ فرمائی۔ 40 سال تک میرے نبی نے جو زندگی گزاری اس میں ایک مثال قائم کر دی، ایک مثالی انسان ہونے کی۔ مشرکین، منافقین، سود خور، دنیا جہان کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، وہ میرے نبی کی شخصیت کا اعتراف کرتے تھے۔ میرے نبی کی شرافت مشہور تھی، میرے نبی کی امانت مشہور تھی، میرے نبی کی صداقت مشہور تھی، ہر لحاظ سے، یعنی کسی قسم کا کوئی بھی عیب ان لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر سکتے۔ حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنی امانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھتے تھے، یعنی ایسی شخصیت جو بات زبان اقدس سے ادا ہو جائے، بیان ہو جائے، اسے ماننا ان مشرکین کے لیے مجبوری بن جائے۔ تو جو امانتیں رکھ رہے تھے، جو اتنا اعتماد کر رہے تھے، حتیٰ کہ فیصلے تک بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کروائے جاتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو اچانک سے ان لوگوں کو ہوا کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا بنا کہ اس عظیم شخصیت سے اچانک اتنی شدید دشمنی ہو گئی؟ وہ وجہ بنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پجاریوں میں اعلان فرمایا تھا، یہ جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی خدا، کوئی اللہ نہیں ہے۔ بس یہ بات تھی، اس کی وجہ سے دشمنی، اس کی وجہ سے مخالفتیں، قتل کی سازشیں۔ ایک وقت ایسا آیا
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف اللہ رب العزت کے حکم سے. تو چلے گئے. تو جب مکہ چھوڑ دیا، آبائی وطن چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب بت پرستوں کو چاہیے کہ مکہ تمہارے ہی حوالے ہے بھائی، تمہارے ہی پاس ہے، بت تمہارے ویسے ہی موجود ہیں، قانون سارے تمہارے چل رہے ہیں، اکثریت تمہاری ہے. وہ جو اللہ والا تھا وہ تو ہجرت کر کے چلا گیا مدینے. تو اپنے پوجا پاٹ میں لگے رہو. پریشانی کیا ہے؟ تم خود ہی ہو یہاں پہ، تمہاری ہی سرداری ہیں سارا کچھ. تو باقیوں کا تو نہیں پتا. تاریخ نے ایک خاندان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا شدید بت پرست تھا، اتنا کوئی بتوں کا پجاری وہ خاندان تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چلے جانے کے باوجود بھی اسے چین نہیں آیا. مسلسل ہیلے بہانے سازشیں، لوگوں کو اکسانا قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یعنی مقصد یہ تھا کہ توحید کی جو صدا بلند ہوئی ہے نا، اسے کسی طریقے سے دبا دیا جائے. حالانکہ مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد توحید کی جو صدا تھی وہ بلند نہیں تھی. سرکار مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو کوئی اس طرح کی محبت تھی بتوں سے، اتنی محبت تھی بتوں سے کہ توحید دشمنی میں اس خاندان نے آخر ایک لشکر ترتیب دے لیا اور ایک لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پہ چڑھ دوڑے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے. تو اب ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دشمنی کس لیے تھی؟ ان کو دشمنی تھی فقط اس بنیاد پہ کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ جو تمہارے بت ہے نا یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ. توحید دشمنی میں چڑھ دوڑے، بتوں کی محبت میں توحید والوں پہ چڑھ دوڑے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی کہ وہ مکہ والے وہ تو یہاں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ مدینہ کی جو گلیاں ہیں نا انہیں جنگ سے محفوظ رکھا جائے، لہٰذا مدینہ سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے. تو اسی میدان بدر میں نا آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ان کا لشکر بھی پہنچ گیا. وہ جو خاندان بت پرست تھا انتہا قسم کا، دشمن توحید تھا انتہا قسم کا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے بنو امیہ. اور اس خاندان کا جو سربراہ تھا، جو سب سے زیادہ ہیلے باز تھا، وہ تھا ابو سفیان. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اسی نے سارا کام کیا، وہ لشکر اکٹھا کیا. اسے کوئی اس قدر شدید محبت تھی بتوں سے، لشکر اکٹھا کیا، سارا کچھ انتظام کر کے تو وہ لے کے چلا اس لشکر کو. تو میدان بدر میں میرے بھائی یہ دونوں لشکر یعنی لشکر توحید اور لشکر شرک یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے. اب اس دور میں جو لڑائی کا اصول ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں لشکروں سے جو زیادہ بہادر ہوتے تھے وہ آمنے سامنے آ کے تو زور آزمائی کرتے تھے. تو جو اپنے مد مقابل کو زیر کر لیتا تھا تو پھر وہ زیر جو ہوتا تھا اس کا لشکر پھر اس فاتح کے لشکر کی بات مانتا تھا، یعنی ان کے تابع ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا. اب اس ابو سفیان کے لشکر سے، ابو سفیان کے لشکر کو ہوں یا بت پرستوں کا لشکر کہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. 1500 سال پہلے کے کردار ہیں، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جو حقائق ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں. بت پرستوں کے لشکر سے 3 بہادر نکلے. اب ان 3 بہادروں کے نام آپ نوٹ کر لیں، تاریخ میں دیکھیے گا نام درج ہیں. اس طرف سے بھی جو بہادر ہے، اس طرف سے بھی جو بہادر ہے.
نام درج ہیں۔ لشکر کوفر سے 3 بہادر نکلے۔ پہلے کا نام تاریخ نے لکھا اتبا، دوسرے کا نام شیبہ، تیسرے کا نام ولید۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ لشکر شرک سے، بت پرستوں کے لشکر سے، دشمن توحید لشکر سے 3 کردار، 3 بہادر نکلے قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لا الہ الا اللہ کی صدا کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یعنی توحید دشمنی میں 3 بہادر نکلے، اتبا، شیبہ، ولید۔ اچھا، اور یہ تینوں کردار جو ہے نا، یہ بنو امیہ سے ہی ہیں۔ ان کا تعارف میں آگے جا کے کراتا ہوں۔ ان کے مد مقابل جو آئے لشکر اسلام سے، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ علیہ السلام، یہ 3 بہادر لشکر توحید سے نکلے۔ ان بت پرستوں کے مقابلے میں دفاع توحید کے لیے، دفاع محمد مصطفیٰ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ آمنے سامنے جب آئی ہیں تو سرکار نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ جو جس کا جوڑ ہوگا اس کے اس سے لڑائی ہوگی۔ ادھر سب سے بڑا تھا اتبا، لشکر شرک سے نکلنے والوں میں سے جو سب سے بڑا تھا، اس کا نام تاریخ نے اتبا لکھا ہے۔ تو جو لشکر توحید سے آیا تھا دفاع توحید کے لیے، جو سب سے بڑا تھا، اس کا نام تاریخ نے حضرت عبیدہ علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت حرث بن عبد المطلب علیہ السلام کی یہ سب سے پہلی اولاد ہیں۔ اس وقت حضرت عبیدہ علیہ السلام کی جو عمر تاریخ میں لکھی ہے وہ ہے 70 برس۔ تو ادھر سب سے بڑا اتبا، ادھر سب سے بڑے ولید، ادھر سب سے بڑے حضرت عبیدہ علیہ السلام، تو یہ آپس میں ٹکرائے۔ دوسرے نمبر پہ لشکر شرک سے شیبہ، لشکر توحید سے حضرت حمزہ علیہ السلام جو اسلام کے پہلے علمبردار بھی ہیں، ان کا جوڑ پڑا۔ لشکر شرک سے سب سے زیادہ جو چھوٹا تھا وہ تھا ولید، اور لشکر توحید سے جو سن کے حساب سے سب سے زیادہ چھوٹے تھے وہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ تو ان کا آپس میں جوڑ پڑا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی توحید اور شرک کے درمیان، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، توحید پرستوں اور بت پرستوں کے درمیان، تو سب سے پہلے جس نے اپنے مت مقابل کو واصل جہنم کیا، اس کا نام تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ علیہ السلام نے شیبہ کو واصل جہنم کیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت علی علیہ السلام نے ہی وار کر کے اتبا کو اس کے ٹھکانے تک پہنچایا۔ اب اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، اس منظر کے لیے محنت کی ہے میں نے۔ میدان بدر میں 3 لاشیں پڑی، 3 جوان وہ کھڑے ہیں ہاتھوں میں تلواریں لے کے، جن کی تلواروں سے ان مشرکین کا نجس خون زمین پہ گر رہا ہے۔ اب یہ جو 3 لاشیں پڑی ہیں یہ کیوں مارے گئے؟ یہ توحید دشمنی میں مارے گئے، یہ دشمنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارے گئے، یہ بتوں کی محبت میں مارے گئے، یہ بتوں کے دفاع میں مارے گئے۔ جن ہستیوں نے ان کو مارا، انہوں نے کیوں مارا؟ انہوں نے توحید کے دفاع میں ان کو مارا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ان کو مارا، بتوں سے نفرت میں ان کو مارا۔ ٹھیک، تو اب ٹھیک اس سے 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں
یزید ابن معاویہ قتل امام حسین صلوات اللہ علیہ کے بعد سر امام حسین علیہ السلام سے بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کوئی توحید نہیں آئی، نبوت بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں تاریخ کے۔ اچھا، پھر کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے بدر کے وہ بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے ان کا بدلہ لیا ہے۔ خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ آج میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ بدر والے جو وہاں مرے تھے بتوں کی محبت میں، توحید دشمنی میں، دشمنی رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بزرگ تھے؟ تو یہاں پہ میں ان کا تعارف کرا دوں تاکہ اس یزید کا آپ کو جو سلسلہ ہے، جو شجر نسب ہے، وہ پتہ چل جائے۔ نام تو یاد ہوں گے نا؟ عتبہ شیبہ ولید۔ عتبہ یزید کی دادی کا باپ، تاریخ میں چیک کیجئے گا، خود سے نہیں کہہ رہا، تاریخ پڑھیے گا، تھوڑا ریسرچ کیا کریں۔ عتبہ یزید کی دادی کا باپ، شیبہ یزید کی دادی کا چچا، ولید یزید کی دادی کا بھائی۔ یہ تھے بت پرستوں میں سے وہ جو قتل ہوئے تھے بتوں کی محبت میں، توحید دشمنی میں، اور ادھر جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا توحید کے دفاع کے لیے، رسالت کے دفاع کے لیے، جو مقابلے میں آئے تھے اور جن کے ہاتھوں سے یہ واصل جہنم ہو گئے تھے بدر میں، حضرت حمزہ علیہ السلام حسین کے باپ کا چچا، حضرت علی علیہ السلام حسین علیہ السلام کے باپ، حضرت عبیدہ علیہ السلام حسین علیہ السلام کے باپ کے چچا زاد۔ ٹھیک 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں، فکر جدید میں نے آپ کو بتا دی جو اس کے منہ سے الفاظ نکلے قتل حسین علیہ السلام کے بعد، تو ٹھیک اس جنگ بدر کے 50 برس کے بعد کربلا کے میدان میں ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے۔ تو مسلمان اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لے، مشکل بات ہی کوئی نہیں ہے، اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لے کہ مسلمان کس طرف جائے گا۔ ان توحید پرستوں کے جانشین حسین علیہ السلام کے ساتھ جائے گا، یا ان بت پرستوں کے جانشین اور ان کی فکر پہ گام زن یزید کی طرف جائے گا۔ اتنی سی بات ہے میرے بھائی، فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کے لیے یزید رضی اللہ ہے تو میں صرف 2 یا 3 لائنز میں مسلمانوں کے ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد 3 سال اس کی حکومت رہی۔ اگر یہ بت پرستوں کی فکر پہ گامزن نہیں تھا تو 3 سال اس کی حکومت رہی۔ پہلے سال اس نے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اجاڑا، دوسرے سال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ حملہ کیا، واقعہ ہیرا کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی تاریخ میں اور تاریخ کی اٹل حقیقت ہے۔ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس پامال کیا۔ میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو حرکت اس حرام زادے نے عملاً کی تھی میں وہ بیان بھی کر سکوں، روزہ رسول میں جو کچھ جس نے کیا۔ تو نبی کے شہر کو اس نے اپنی نجاست سے انتہائی نجس کیا۔ 3 سال حکومت، پہلے سال نبی کی اولاد پہ حملہ، نبی کے اس بیٹے پہ حملہ
کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، یہ حسین مجھ سے، میں اس حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا، یہ جو حسین ہے نا، یہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ اس حسین سے جنگ کی، اس حسین کو شہید کیا، اس حسین کے گھر کو لوٹا، اس حسین سے اپنی وہ جو بزرگوں سے ایک عداوت چلی آ رہی تھی، اس نے وہ بھڑاس نکالی۔ دوسرے سال نبی کے روضہ پہ حملہ، نبی کے شہر پہ حملہ، اپنی نجاست سے نبی کے شہر کا تقدس اس نے پامال کیا۔ کیونکہ ویڈیو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو میں اس کو کلیئر کر کے نہیں بتا رہا، آپ اس واقعہ ہیرا کی تفصیل پڑھ لیجئے گا۔ دوسرے سال واقعہ ہیرا یعنی نبی کے شہر پہ حملہ، یعنی نبی پہ حملہ۔ تیسرے سال اس کا خانہ کعبہ پہ حملہ، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ 3 سال حکومت، 3 سالوں میں جب بھی لڑا، نبی کے گھرانے سے لڑا، نبی سے لڑا، اللہ کے گھر سے لڑا، یعنی رسالت، امامت، رسالت اور توحید سے اس نے جنگ کی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ مسلمانوں کا امیر المومنین رہا، اور آج تک کچھ مسلمانوں کا یہ امیر المومنین ہے، اور اس کا حق میں طویلیں بھی کی جاتی ہیں، اس کے لیے لفظ رضی اللہ بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، آخری لفظ اور اتمام حجت، اس کے بعد مسلمان جانے، اس کا خدا جانے، اس کا ایمان جانے، اس کا نبی جانے۔ اس نے قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد سر امام حسین علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے یہ مسلسل بکواس کرتا رہا کہ آج میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے، بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے، کاش آج وہ زندہ ہوتے تو آج وہ مجھ سے کتنے خوش ہوتے کہ آج میں نے اس نبی کا گھر اجاڑ دیا۔ پھر کہتا رہا کوئی توحید نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، یہ نبوت جو تھی یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بار بار یہ کہتا رہا کہ میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنی محبت ہوگی نا اپنے ان بدر کے مقتولین سے۔ محبت تھی تو بار بار تڑپ رہا تھا نا، بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا، یعنی کامیاب ہو کے بیٹھا تھا اپنے بزرگوں کی نظر میں۔ تو میرے بھائی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کو ایک اعلان فرمایا تھا، اور وہ اعلان سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ خبردار اگر مسلمان ہو گئے ہو تو آج کے بعد اپنے مشرک باپ داداؤں پر فخر مت کرنا، کیونکہ تم مسلمان ہو، وہ مشرک تھے۔ سرکار نے کب منع فرمایا تھا؟ 8 ہجری میں گرہ لگا دی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مشرکین سے اب تمہارا تعلق نہیں ہے اگر مسلمان ہو تو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اس جملے کو پلٹا دیا جائے تو اگر مشرکین سے محبت ہوگی، اپنے مشرک باپ داداؤں سے محبت ہوگی، تو پھر تو مسلمان نہیں ہو۔ تو سرکار نے منع کیا تھا کہ اپنے مشرک باپ داداؤں پر فخر مت کرنا، اور یہ سرکار نے فرمایا اس لیے تھا کیونکہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو پھر وہ ریجز پڑھتے تھے، اپنے بزرگوں کے کارنامے بتاتے تھے، ان پہ فخر کرتے تھے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر مسلمان ہو تو آج کے بعد اپنے مشرک باپ داداؤں پہ فخر مت کرنا، کیونکہ وہ مشرک تھے، تم مسلمان ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا 8 ہجری کو، یہ 61 ہجری میں کہہ رہا ہے کہ آج میں اپنے بدر کے مقتولین کے سامنے سرخرو ہو گیا۔ یہ 61 ہجری میں اپنے مشرک باپ داداؤں پر فخر کر رہا تھا، اپنے اجداد پہ، مشرک اجداد پہ فخر کر رہا تھا، ان کے لیے تڑپ رہا تھا،
ان کے لیے اتنی محبت تھی اس کے دل میں، تو سوچئے اس کے وہ کارنامے جو اس نے کیے 3 سالوں میں۔ مشرکین سے 3 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہے اس کی، مشرکین کو اس سے کوئی خوف نہیں تھا، مشرکین کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، مشرکین کو اس کی طرف سے ایک دھمکی بھی نہیں گئی۔ 3 سال حکومت، پہلے سال نبی کا گھر اجاڑا، نبی کا جانشین قتل کیا، دوسرے سال نبی کے روضہ پہ حملہ کیا، نبی کے شہر پہ حملہ کیا، تیسرے سال خانہ خدا پہ حملہ کیا۔ امامت، رسالت، توحید، ان سے لڑا۔ مشرکین سے کوئی جنگ نہیں ہے، مشرکین سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اس سے موت آ گئی، وگرنہ یہ مسلمانوں کا امیر تھا جب تک یہ زندہ تھا، اور اگر مر بھی گیا تو آج بھی مسلمان اس کو اپنا امیر مانتے ہیں، اس کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے بعد میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کون حق پہ تھا، کون باطل کا نمائندہ تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد اپنے ضمیر سے پوچھئے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ نبی کے گھرانے کے ساتھ ہیں یا ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ ہیں، عتبہ کے اس جانشین کے ساتھ ہیں؟ سلامت و آباد رہیں۔ مالک حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وسلام، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔